شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مس باتھ روم میں ایک لڑکی موبائل پر بات کر رہی ہے۔ ہمارے ادارے میں موبائل فون لانے پر پابندی ہے، لہٰذا جیسے ہی چند طالبات نے مجھے یہ اطلاع دی، میں بڑی سرعت سے جائے وقوع پر پہنچی۔ سیدھی سادی سی بچی تولیے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باتھ روم سے باہر نکلی۔ موبائل نکالیے، مجھے اس پر شک نہیں تھا، وہ تو اسے باتھ روم سے باہر آتے دیکھ کر ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ میرے پاس نہیں مس، میرے پاس نہیں موبائل۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کے معصوم چہرے سے نگاہ ہٹی اور براہ راست ادارے مونوگرام والی جیب پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اگلے ہی لمحے چپس کا پیکٹ میرے ہاتھ میں تھا جس کے اندر حرکت ہو رہی تھی۔ میں نے استعمال نہیں کیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے چپس کے پیکٹ میں لپٹا ہوا موبائل فون چھیننا چاہا۔ اول تو ادارے میں موبائل فون لانے کی اجازت نہیں، پھر میری بات مکمل ہونے سے قبل اس نے کہا، مس کیا بیگ میں رکھ تھی؟ چوری نہ ہو جاتا، کل پرنسپل سے لے لینا، آج تو وہ میٹنگ میں گئی ہوئی ہے۔ میں نے اتنا کہا، اگلا قدم بڑھانا چاہا تو اس نے بڑھنے نہیں دیا۔ پلیز میرا موبائل دے دیجیے۔ وہ برے طریقے سے جھپٹی۔ میں نے کہا نا، کل والدین کو بھیج دینا، مل جائے گا۔ اسی وقت موبائل فون پر کال آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی چاہیے۔ اسی وقت اس کا انداز نہایت جارحانہ اور جاہلانہ ہو گیا تھا۔ مجھ پر حملہ کرنے کی لمحے بھر کی دیر تھی کہ سینئر ٹیچر نے آ کر اسے ڈانٹا، مگر وہ قابو میں آنے والوں میں سے نہ تھی۔ حتیٰ کہ ادارے کی چھٹی ہو گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ موبائل فون پوشیدہ مقام پر رکھنے سے قبل لاتعداد آنے والے SMS چیک کیے گئے تو معلوم ہوا آگ دوسری جانب بھی برابر لگی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا SMS کے جواب نہ ملنے پر بے قرار تھا۔ اگلے دن نہ وہ بچی آئی نہ کو موبائل فون لینے، لیکن اس کے گھر سے کوئی اس کا فون سیٹ لینے آتا بھی تو کیا ہوتا؟ ہم جیسے بھی اس کے SMS پڑھوا دیتے۔ ماں باپ کو ٹیچرز ہی کو برا بھلا کہنے پر اکتفا کرنا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ عموماً مائیں آتی ہیں تو ٹیچرز کو دقیانوسی اور اپنی بیٹی کو کھلا ذہن رکھنے والی قرار دیتی ہیں، اور اکثر دوبارہ جب ملاقات کا شرف بخشتی ہیں تو بیٹی کسی کے ساتھ فرار ہو چکی ہوتی ہے، اور اس آس پر آتی ہیں کہ شاید بولے بٹکے ادارے میں آ جائے کسی کام سے، مگر اس وقت تک پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی آس ہی رہ جاتی ہے۔ کچھ والدین تو بے عزتی کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میں ایک گورنمنٹ ادارے میں ٹیچر ہوں۔ میری ملازمت میں یہ پہلا واقعہ نہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے دور میں ماحول 100% پاکیزہ تھا، لیکن آج کی طرح کی صورتحال بھی نہیں تھی۔ زیادہ تر اس قسم کا تعلق رشتہ ازدواج میں تبدیل ہو جاتا۔ میں اس کا ذمہ دارانہ میڈیا کو گردانتی ہوں اور نہ ہی موبائل فون کو۔ میں اس بگڑی ہوئی صورتحال کی ذمہ داری برملا والدین پر ڈالتی ہوں۔ انتہائی مثبت طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبات جن کے لاغر وجود چینخ چینخ کر باور کروا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کئی روز سے پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ فیس جمع کروانے کے لیے مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس موجود موبائل سیٹ قابل دید ہوتے ہیں۔ یہ سیٹ کہاں سے آیا؟ اگر آ بھی گیا تو بیلنس کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ نت نئے نام کی دوستیاں کہاں سے ہو گئی؟ موبائل فون سائلنٹ پر کیوں رکھا جانے لگا؟ وہ بچی جو رات کو کسی کمرے میں اکیلے سونے سے ڈرتی تھی، موبائل سیٹ آنے کے بعد اتنی بہادر کیسے ہو گئی؟ اسے فون سرہانے رکھے بغیر نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ سوالات ماؤں کے اذہان میں کیوں نہیں گل بلاتے؟ یہ صرف کالج طلبات ہی کی بات نہیں، بلکہ اس کا شکار تمام نوجوان نسل ہے۔ لڑکے لڑکیاں سب اس بلا کا شکار ہیں۔ آپ کوچنگ سینٹرز کا دورہ کریں، وہاں مزید کم عمر اسکول کے بچے ہیں۔ اندر بچیوں کی کلاس ختم، باہر لڑکے SMS پڑھ رہے ہیں، میں آ رہی ہوں۔ 2 گھنٹے کی کوچنگ کلاس اکثر 4 گھنٹے پر محیط ہو جاتی ہے۔ مائیں بچیوں کی زبان سن کر مطمئن ہو جاتی ہیں۔ بلاشبہ اکثر سچ بھی ہوتا ہے۔
मगर माँ को आज खुद तस्दीक करनी चाहिए। बच्चियों के इंतहाई कीमती तोहफ़े मिल रहे होते हैं। माएँ बआसानी बच्चियों के झांसे में आ जाती हैं। ये पूछने की जहमत गवारा नहीं करती कि ये कौन सी सहेली है। अगर बच्ची अनजाना नाम लेती है तो इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जाती? माएँ क्यों नहीं सोचती कि बेटी की नई दोस्त जिसका जमा 8 दिन से नाम सुन रही है, भला वो क्यों इतने कीमती तोहफ़े देगी? बच्ची को क्यों अचानक ही सजने संवरने का शौक़ चढ़ाया? क्यों वो घर से संवर कर निकलने लगी? माँओं को कोई परवाह ही नहीं होती। खुद मोहल्ले की तांग जांग में इस कदर मगन रहती हैं कि इज़्ज़त के महल में दरारें पड़ती जा रही हैं। इन्हें एहसास ही नहीं होता। अलबत्ता महल ढह जाने के बाद वह वैला मचाती हैं। मेरी माँओं से इल्तिजा है, खुदारा अपनी बच्चियों पर तवज्जो दे। ये नाजुक कलियां हैं, इनकी अच्छी आबियारी करेंगी तो ये आपके गुलशन की रौनक है, वरना मसली मुरझाइयाँ कलियां गुलशन का हुस्न मान कर देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।